पढ़ रहा हूँ अल्लाह के मिर्ज़ा कादियानी की तरह तुम भी ने वो ये शुरू कर दी है, मुझे नहीं आती अरबी। कैसा पढ़न दियो आप कुरान पढ़ रहा हूँ। ये कौन बंदा बिठाया हुआ तुम लोगों ने यार? इल्मी पढ़न दियो बंदे जी, क्या कुरान चीज हो? मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, ये बंदा कह रहा है अरबी में बात और नहीं ऐसा करो। पढ़े 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 आप पढ़े, सॉरी पढ़े आप कुरान शरीफ पढ़े, माशा पढ़े। अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को माने, उनको मुसलमान कहा गया है और इसकी दावत दें। मैं वो इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा अकीदा ये है। अब अगली बात मैंने सिर्फ ये अर्ज की आप लोगों से कि अली भाई जो हैं वो, उनको आपने वैसे ही टंगा हुआ है, उन्होंने तो इस बंदे को दज्जाल बोला हुआ है, ठीक है। मेरी ये अर्ज है आप लोगों से, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि दज्जाल बोला है या नहीं बोला, आप नेक्स्ट बात पे जंप कर गए। आप प्लीज मुझे उस बात का जवाब दें, फिर अगली बात आपसे करेंगे। अच्छा, ये जो आपने कुरान पाक पढ़ा है एक दफ़ा, दोबारा मैंने पूरा नहीं सुना था, दोबारा सुनाइएगा। वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। क्या है इसमें? जी मफहूम मैंने पहले अर्ज किया है ना। वो मैंने सुना नहीं ना, वो दोबारा सुना दे। जी इसका मफहूम ये है, तर्जमानी में पढ़ रहा, मैं मफहूम बता रहा हूँ कि अल्लाह के नेक और साले बंदे वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाते हैं, उनको मुसलमान कहा गया है, और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाने की, दावत करने की कोशिश करते हैं। जी ठीक हो गया। तो इससे क्या साबित हुआ है? इससे नहीं, ये मैंने अपना अकीदा बताया। वो भाई ने मेरे से पूछा है ना कि आप कौन हो, मुसलमान हो क्या नहीं हो, तो मैंने उनको अपना अकीदा बताया कि मैं ये हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने अपना फॉलोअर और मुसलमान का है कुरान के अंदर, और मैं वो बनने की कोशिश करता रहता हूँ सुबह शाम। आप अल्लाह तो के अब फॉलोअर हैं? जी अल्लाह और उसके रसूल के दोनों का जिक्र है। ठीक है, आप दोनों के फॉलोअर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। तो ठीक हमारे है, जज़ाकल्लाह जी। मुझे नहीं लगता कोई इल्मी बात है इधर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। राजा साहब एक मिनट, आप शायद नाम पहले पढ़ें जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, उसके नाम के साथ मुफ्ती लिखा हुआ है, तो आपके साथ इल्मी बात होगी। बैठे कहाँ जा रहे हैं आप जवाब लेके तो जाएं, बैठे 2 मिनट। जी प्लीज, जी मेरा यही क्वेश्चन था कि अली भाई ने जब दज्जाल कह दिया तो उसके सर, बाद मुझे ये बताएं दज्जाल किसको कहा जाता है? आपको जवाब देते हैं सर, देते हैं। मुफ्ती साहब आप बात करें मुफ्ती साहब। बात तो मैं तब करूं कि वो रुकें। वो मैं 2-3 दफ़ा तो सुन चुका। मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, कोई इल्मी बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। भाई एक बंदा रोक ही नहीं रहा, हमने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं रोकना उनको। आप जाने दे खुरम भाई, कोई मसला नहीं है, हमने कोई ज़बरदस्ती कोई अंदर बात तुननी तो नहीं ना। एक बंदा नहीं सुनना चाहता, नहीं ठहरना चाहता, नहीं मुकालमा करना चाहता, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं यहाँ पे। नहीं मुफ्ती साहब, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो आपसे सीखने को मिलेगा। मैं तो मुकालमा करने आया ही नहीं हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट डालने आया था। बाकी आपसे क्यों नहीं सीखेंगे जी? मैंने आपको देखा नहीं ना, मैंने आपका नाम पढ़ा, क्योंकि बाकी जो भाई हैं वो इधर उधर की बातें कर रहे थे ना, तो मैं इसलिए शायद अजम्पशन ली मैंने कि इल्मी बात इधर नहीं होनी। तो आप प्लीज अगर मुझे कुछ सिखा सकें, कुछ गाइड कर सके, तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। किस बारे सीखना चाहते हैं? मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं ठीक कर रहा हूँ ना कि अली भाई ने उनको दज्जाल जब बोल दिया उसको, बंदे को, तो बात खत्म हो गई। वो फिर उनके फॉलोअर तो नहीं है ना। किस आप ऐसे बंदे को किसी पे दज्जाल उनके बोल फॉलोअर दिया? ला गए। अली मिर्जा ने किसको मिर्जा बोला है गुलाम अहमद दज्जाल? कादियानी को दज्जाल बोला है वीडियोस के अंदर। अच्छा, जी तो अब क्या हुआ? इससे क्या नतीजा अखद किया आपने? इससे ये साबित हुआ कि वो उनके फॉलोअर नहीं है, वो उनको झूठा कज़ाब दज्जाल मानते हैं। ठीक तो हो गया, उनको उनके बिल्कुल साथ ना जोड़ा जाए खामखा में। आप इसको बिल्कुल मिर्जा ठीक, गुलाम अहमद कादियानी का लेको टंगे ताकि इसकी सही से मरम्मत की जा सके। बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब ये कि शैतान की जो पैरवी करता है, अपने मुंह भले वो शैतान के ऊपर लान डालता हो, लेकिन पैरवी शैतान की करता है, तो उसको शैतान नहीं कह सकते। देखिए दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है ना।
بظاہر پہ ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں نا، بظاہر تو انہوں نے دجال بولا ہے۔ اچھا، تو قرآن پاک جس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، اس کے اندر تو جا بجا ان کو شیاطین کہا گیا ہے، کن کو؟ یہ جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ شیطان کے پیروکار کو شیاطین کہا گیا ہے نا، ہاں ہاں بالکل، تو کس بات جبکہ کو کس بات وہ کے ساتھ لوگ آپ مفتی خود صاحب جوڑ رہے ہیں؟ جب وہ لوگ خود شیطان کو لعنت ڈال رہے ہیں۔ جی یہاں سے میں یہ ایک چیز ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کے اوپر کوئی لعنت لاکھ دفعہ ڈالے، اس کو دجال کہے، کذاب کہے، لیکن اس کے عقائد اور نظریات کو مانتا ہو، پرموٹ کرتا ہو، تو وہ اسی کے حکم میں ہی آئے گا نا۔ اچھا، دجال کہنا بڑی بات ہے یا اس کے عقائد کو پروموٹ کرنا بڑی بات ہے؟ اچھا چلے ایک اور میں آپ کو کسی اور زاویے سے سمجھاتا ہوں، شاید وہ سمجھ آ جائے۔ مرزا جونیئر جیلمی نے مرزا قادیانی کو دجال کیوں کہا؟ وجہ کی ہے؟ کیونکہ حضور پاک کی حدیث کی روشنی میں دجال کا ہے۔ کیسے؟ حضور پاک کی جو حدیث ہے کہ میرے بعد، مفہوم بتا رہا ہوں میں، ایگزیکٹ حدیث میرے سامنے نہیں لگی ہوئی تو معذرت اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو آپ مفتی صاحب۔ ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو کہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، صحیح ہو گیا، لیکن وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ تو صحیح ہو اس گیا، کانٹیکس میں علی بھائی نے اس بندے کو دجال بولا ہے، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا بالکل ہے اس ٹھیک ہو حدیث کے گیا۔ کانٹیکس میں۔ بس یہاں پہ رک جائیں آپ، مطلب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی نے مرزا سینئر غلام قادیانی کو دجال اس کے نبوت کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے کہا، ایسا ہی ہے؟ جی اسی کانٹیکس میں، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، اسی مرزا کانٹیکس میں۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، مرزا جونیئر جیلمی نے مرزا سینئر غلام قادیانی کو دجال اس وجہ سے کہا کہ اس نے نبوت کا جھوٹا کلیم کیا، کیا ایسے ہی اس وجہ سے اس نے دجال کہا؟ جی اسی کانٹیکس میں کہا، اسی حدیث کے بالکل کانٹیکس ٹھیک میں۔ ہو گیا۔ راجہ صاحب، آپ کو اگر ہم مرزا جونیئر جیلمی کی وہ آڈیو سنائیں، ویڈیو آڈیو، کہ جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا، تو پھر یہ دجال والی جو آپ نے سند دی یا اس کو سرٹیفکیٹ جاری کی ہے، وہ واپس لے لیں گے؟ جی 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 بالکل، میری بات سنیے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکس باتیں پیش کرتے ہیں، کلپ کاٹ کاٹ کے، ٹھیک ہے؟ وہ پوری میں نے ویڈیو سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پوڈ کاسٹ میں نے پورا دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا۔ دیکھیں، جو انسان جھوٹا ہوتا ہے نا، کذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبوت کا دعویٰ اس کا ثابت ہے، اس کے اس ٹائم پہ ہزاروں لاکھوں فالوور ہیں جو اس کو نبی مانتے ہیں۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں، جو میں نے بات پوچھی اس کی طرف آئیے، آپ مجھے جی ادھر جی، میں ادھر نہ لے اسی کے طرف آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں۔ اس کلپ کو آپ نے چلانا ہے اور جائیں۔ کلپ کو پورا چلانا ہے، کلپ کو کاٹنا نہیں ہے۔ ایٹ آپ لیسٹ اس سے ایسا کر 3 لینا، منٹ پہلے، ویسے 3 ایسے کر منٹ لینا، پہلے اور ویسے 3 بھی منٹ میں نے بعد ابھی پہ۔ سسٹم بند کیا، 2 گھنٹے کی۔ نہیں نہیں، پورا نہ چلائیں۔ دیکھیں، آپ ایک چیز اگر کلیم کرتے ہیں نا تو آپ نے اس چیز کو نہیں، بیک ویسے کرنا وہ ہوتا ہے پوڈ مفتی کاسٹ صاحب۔ ہے یہ آپ کو کتنی دیر سکھایا کی؟ کیا ہوگا ویسے علمی تقریباً طور پہ نا، کہ کتنی اگر دیر آپ کی کوئی چیز ہوگی؟ کلیم کرتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو بیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں کوئی کتنی چیز دیر کی کلیم وہ کرتا پوڈ ہوں تو میں کاسٹ اس ہے؟ چیز کوئی کو تھوڑا سا بیک ہمیں کروں گا۔ بتائیں تو صحیح، کیا کتنی دیر کی پوڈ کاسٹ ہے؟ نہیں، پوڈ کاسٹ جتنی بھی دیر کی ہے، اس حوالے سے جو کوشچن کیا گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 منٹ پہلے اور 3 منٹ بعد کی آپ ویڈیو چلا دیں، آپ کو خود کو کلیئرٹی ہو جائے گی۔ باقی میں یہ کہہ ہے رہا ہوں کہ کہ آپ نے بغض تو کا کوئی سنی علاج ہوئی نہیں ہے ہے، مفتی صاحب۔ ہمارے پاس ابھی ہمیں تلاش کرنے میں بھی میرا سسٹم بھی بند ہے، سسٹم چلانا پڑے گا، آپ کے پاس تو ہے تو آپ چلا دیں، آپ پوری چلا دیں نا، یہ مفتی کام صاحب آپ کر دیں، کیونکہ ہم آپ نے اگر جب آپ کو چلا کے دکھائیں گے آپ نے اس وقت بھی نہیں ماننا۔ مفتی صاحب آپ نے پھر ہوا میں ہی کلیم کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یوٹیوب پہ کدھر ہے، ریسورسز ہی نہیں ہے، آپ نے کلیم مار دیا فوراً کہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ مرزا نے دعویٰ نہیں کیا، کلیم آپ نے کر دیا ہے۔
آپ کو جمیل کہیں سے وہ ٹوٹا آیا آڈیو ہوگا، آپ کو ہے آپ کہیں کے پاس؟ آپ کو کہیں جی کلپ جی آیا ہوگا نا، ایک آپ نے منٹ۔ سن کے کلیم مار دیا ہے۔ راجہ صاحب کو اب تھوڑی دیر آپ نے نہ چپ ویڈیو کروا کے دیکھی تو ہے وہ نہ اچھا پوڈ ذرا کاسٹ چلا کا دیں شاہ پتہ ہے۔ جی اگر اجازت ہو تو میں چلانے سے پہلے ان سے ایک دو سوال کر لوں؟ بالکل کریے، لیکن انہوں نے ماننا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ بیچ میں بات ٹوکنی ہے انہوں نے۔ یہ ان سے کوئی جی وعدہ لے لیں کہ یہ بیچ میں ٹوکیں گے نہیں۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا مفتی راجہ صاحب صاحب، میری بات اگر نہیں ٹوکیں گے میں نہیں ٹوکوں گا۔ راجہ صاحب بات سنیں۔ نہیں ہماری جو ہے نا، ہمیں مفتی صاحب نے جو ہے جو تربیت کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے وقت میں، اپنے تعین شدہ وقت میں بولنا ہے، جب اگلے کی باری ہو تو بیچ میں آپ نے ٹوکنا نہیں۔ ہم تو کسی کو نہیں ٹوکتے، لیکن جو بھی آتا ہے نا اس سے پھر خاموشی سے بیٹھا نہیں جاتا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں لے کے آتے، اچھا اس اگر، لیے ہماری نظر میں وہ کفر کرتے ہیں۔ جی جی، اچھا اگر وہ بالفرض وہ ختم نبوت پر ایمان نہیں لے کے آتے اور وہ کم از کم آپ کو کافر کہنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا آپ ان کو مسلمان تسلیم کر دیں گے؟ آپ ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے؟ جب تک وہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں لے کے آتے، اللہ اور جی اس کے رسول کی بات کو جو بندہ ڈینائی کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو کفر کر رہا ہے۔ جی جی، بے شک ہم انہیں کافر کہیں یا نہ کہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، نہ اچھا دینے والے ہیں۔ لیکن حضور اگر وہ سن لیجئے ہمیں نا، کافر کہنا چھوڑ دیں پھر؟ اب دیکھیں تربیت سے آپ ہٹ رہے ہیں نا مفتی صاحب کی۔ آپ کو مفتی صاحب نے تربیت دی ہے کہ آپ نے بیچ میں نہیں نہیں بولنا، وہ، لیکن آپ بول رہے چلیں آپ بات پوری کر لیں، ہیں۔ جی چلیں۔ جی، بہترین بہترین جمیل صاحب، بہت اچھے بہت اچھے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات پہ وہ بندہ کفر کر رہا ہے۔ ہم نہیں سرٹیفکیٹ دے سکتے کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، ہمیں وہ کافر سمجھتے ہیں ایک کانٹیکس میں، ہم ان کو ایک کانٹیکس میں کافر سمجھتے ہیں۔ جی جمیل صاحب، اچھا تو میرا سوال، یہ بات تو آپ نے پہلے پوری کر دی تھی ویسے۔ اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو کیا ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے؟ یہ آپ وہ کسی ختم، کانٹیکس میں بات کریں گے نا۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ختم نبوت پر ایمان نہ بھی لے کے آئیں لیکن وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو کیا ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں اس کے پیچھے ایک پورا کانٹیکس ہے، آپ کو اس کانٹیکس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ سمجھائیں۔ ہمیں کافر اس سینس میں سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسیح موعود نے آنا ہے نا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ مسیح موعود آئے گا، جی اس پہ ایمان اگر نہیں لے کے آتے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں، ٹھیک ہے؟ ہم ان کو اس لحاظ سے کافر سمجھتے ہیں کہ جو مسیح موعود نے آنا ہے وہ آسمان سے نازل ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ یہ دجال مسیح موعود نہیں ہے۔ اس ٹھیک ہے، کانٹیکس میں ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ کانٹیکس ہے، واضح کرنا جی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ختم نبوت پر ایمان نہ لے کے آئیں تو پھر بے شک وہ ہمیں نہیں نہیں کافر نہیں نہیں کہنا نہیں چھوڑ دیں، نہیں، پھر بھی ہم انہیں کافر کہیں گے۔ دیکھیں پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ، وہ ہمیں کافر اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم مرزے کو مسلمان نہیں سمجھتے، سمجھیں اب آپ بات کو، وہ ہم مرزے کو نبی نہیں مانتے، امتی نبی نہیں مانتے، اس لیے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ جب وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ڈینائی کر رہے ہیں مرزے کا، کہ مرزا آخری نبی نہیں ہے، اسی لیے وہ ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں نا۔ ہمارا ایمان مکمل ہو رہا ہے تو وہ ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں، تو جب وہ ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں تو ان کا ایمان بھی وہی ہو جاتا ہے جو ہمارا ہے، کیونکہ ہم بھی مرزے کو نبی نہیں مانتے، وہ بھی یار نبی نہیں یہ مانیں گے پھر۔ جمیل ہے، یہ اب موضوع بہت الگ ہو گیا ہے۔ موضوع جو شروع ہوا تھا یہ اس سے بالکل ہٹ گئے کام۔ تو شاہ یہ جی ایک پیٹرن پہ رکھیں، ایک جگہ پہ رکھیں، یہ کام خراب ہو جانا ہے۔ نہیں تو اب یہ دیکھیں، یہ والا جو موضوع ہے نا، اس کا ثبوت قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، الاسلام.org، اس کا ہوم پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس میں واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہے جی ہم تمام مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔
تو یہ اب یہ موضوع لگ گیا، اس کے پھر دلائل الگ ہو جائیں گے، تو یہ تتر بتر یہ ہو جانا یہ موضوع. تو ایک جگہ پہ ان کو باندھ کے رکھیں، چو مکھی لڑائی لڑیں گے وہ بڑا کام خراب ہی ہو جانا ہے. تو پہلا جو موضوع ہے نا اس کو پہلے کلیئر کر لیں، کسی ایک کنارے پہ لگا لیں، پھر اگلا موضوع چھیڑیں گے ہم. جی جی بالکل مفتی صاحب، بڑی بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے. اچھا، میرا آپ بھائیوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی اچھا، یہ انتہائی کلپ سخت سن لیں قسم پھر. کا خلاف ہوں جی قادیانیت جی کے، ٹھیک ہے. اور جی جی قادیانی کی جدھر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے جتنا میرے پاس نالج ہے میں ان کو پاس آن کروں، تاکہ کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پہ آ جائے نا یار ہماری وجہ سے. جمیل اگر ویڈیو ہے تو بتا دیں، نہیں تو میں سسٹم السلام آن کر علیکم، لیتا ہوں. جی جی السلام میں میں نہ علیکم، کوئی چلاتا ہوں تھوڑا سا چلاتا ٹائم ہوں. السلام لگنا ہے پھر. علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. استاد، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ ویڈیو میں پلے کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا. یہی ہے اور میں انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ آپشن ہے، اور میں انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہوں. میں دوبارہ لگاتا ہوں ذرا صحیح طریقے سے نا، تاکہ بیک ہو گئی تھی وہ شروع سے ہو جائے گی. کہاں گئی دشمن؟ مطلب سسٹم آن ہی کرنا پڑنا ہے مجھے لگتا ہے. ہاں کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے پاس نا اس کا لنک مل جائے، میں یار پلے کر دوں گا. تسی ہے نا سیاپے چ ہی پاندے ہو. میں چلاتا ہوں میں اصل میں رہنے دیں اپنے قبلہ شاہ صاحب، سسٹم نہ آن کریں، ہم کر لیں گے. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے ہاں یہی آواز اونچی کر کے سنائیں ذرا. نبی کا دعویٰ کیا ہو. لیکن اس کے اوپر غامدی صاحب نے نہیں آواز صحیح نہیں آ رہی، آواز کلیئر مرزا نہیں ہے. غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. لیکن اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بل میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، جی قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہتے. بالکل ٹھیک جی ہو گیا، شاہ جی. بس ٹھیک. جی راجہ صاحب سن لیا آپ نے؟ جی جی مفتی صاحب، میں نے سن لیا. ہاں کیا سمجھے آپ، کچھ ہمیں بھی سمجھائیں. جی، اس ویڈیو کے بیسیکلی دو پہلو ہیں جہاں تک میں نے سنا اور سمجھا. نہیں شاید تین پہلا تین پہلو پہلو یہ ہے. جی تین پہلو ہیں، شاید آپ ایک جی کم جی کر جی رہے ہیں. میری نظر میں دو ہیں، آپ کی نظر میں شاید تین ہے، شاید اسی میں تیسری بات بھی آ جائے. پہلے ہاں تو پہلو پھر میں ابھی تو تھوڑی دیر انہوں بعد نے، چوتھی بھی آ جانی ہے. جی جی کریں جی بات. ٹھیک ہے، آپ جی جی مفتی صاحب ہیں نا، آپ ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے ہیں. ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں تو نہیں اتنا آئیڈیا. تو ہوں میری نظر میں جو ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہوں سر جی، میری نظر میں پہلے ویڈیو کا جو پارٹ ہے نا اس میں انہوں نے غامدی صاحب کا ریفرنس دیا، ٹھیک ہے. ہوں اس میں انہوں نے اپنی بات نہیں کی، ہوں انہوں نے غامدی صاحب کا ریفرنس دیا ہے. پھر سیکنڈ بات میں وہ آ جاتے ہیں کہ اس نے دعویٰ نہیں کیا لیکن اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں وہ ہوں مسیح ہوں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان فرمایا گیا، میں وہ مسیح ہوں، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اور انہوں نے پھر ایک بات کی ہے کہ یہ جو لاہوری گروپ ہے وہ بیسیکلی اس کو جو ہے نا نبی نہیں مانتے، اس کو ویسے ہی جو ہے نا ایک فرقہ بنا ہوا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی ہے نا، آخری بات جو امپورٹنٹ جس پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے، ابھی جمیل بھائی نے جس بات پہ ڈسکشن کی تھی کہ اگر وہ ہمیں کافر نہیں مانتے تو ہم انہیں کافر نہیں مانتے، تو اس میں بالکل کلیئرلی علی بھائی نے یہ بات کی ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایز اے نبی لیتے ہیں، ایز اے امتی نبی لیتے ہیں. اس کانٹیکس میں وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ یہ بات چھوڑ دیں، ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں، مرزے کو مطلب وہ جس کانٹیکس میں ہمیں کافر کہتے ہیں ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں، تو وہ پھر ہمارے جیسے ہی ہو جائیں گے، پھر ہم بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے.
بات ہو گئی ہے آپ کی؟ جی بات ہوگی ہے. اب بتا دیا کرے نا کہ میری بات ہو گئی ہے، تاکہ پھر اگلا بندہ بھی بول لے، یہ طریقہ جی جی. ہوتا ہے. اچھا، یہ وہی میں نے کہا تھا 3 پہلو ہیں، تو وہی 3 ہی پہلو آپ نے بیان کیے ہیں. تو آپ نے نا غلطی ہو گئی تھی آپ سے، آپ نے کہا تھا کہ 2 پہلو ہیں. تو ایک پہلو آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ تو غامدی صاحب کی بات اس نے کوٹ کی ہے. تو آپ نے وہ بی کا لفظ نہیں سنا بیچ میں؟ بی، غامدی صاحب نے بی، یہ بی ادھر استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بندے کا جو موقف ہے وہی میرا موقف ہے. یہ بی کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، یہ تائید کے طور پہ ہوتا ہے. کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جمیل صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ مرزا جونیئر جیل میں مرزا سینئر کا پیروکار ہے. مطلب کیا ہے کہ مبشر شاہ کا بھی وہی موقف ہے جو کہ جمیل اوان صاحب کا موقف ہے. تو یہ بی کا لفظ جو ہے نا ہمیں بتا رہا ہے کہ جو عقیدہ اور نظریہ جوید غامدی کا ہے وہی عقیدہ اور نظریہ مرزا جونیئر جیلمی کا ہے، دونوں کا ایک ہے. تو یہ آپ کا یہ جو پہلا پہلو تھا نا، یہ تو یہاں پہ اس زمین بوس ہو گئے. جو دوسرا پہلو آپ نے بیان کیا کہ لو جی وہ تو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ اس نے کیا ہے، کون سا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو بھائی مسیح موعود آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ مسیح موعود کا مطلب ہے کہ نبی کا دعویٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، تو نبی کا ہی دعویٰ جو ہے نا وہی تو ہے نبوت کا دعویٰ. یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں جیسے کہوں کہ شیر جو ہے وہ شیر ہے، یعنی تحصیل لا حاصل ہو گئی ہے. یہ علمی زبان کے اندر اگر بولیں تو تحصیل لا حاصل. بھائی مسیح موعود کا دعویٰ خود نبوت کا دعویٰ ہے. چلے کسی اور زاویے سے میں سمجھاتا ہوں. لو جی وہ اٹھتا ہے، کیا اس کا نام ہے، ریاض احمد گوبر شاہی، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، اور ساتھ ہی کہتا ہے نہیں میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. بھائی مسیح موعود کا دعویٰ ہی خود نبوت کا دعویٰ ہے. مسیح موعود کیا ہے کہ مسیح سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور موعود کا مطلب ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے. مطلب کیا ہوا کہ ایسا نبی کہ جس کے آنے کا وعدہ ہے کہ اس نے آنا ہے. ایک شخص یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جی؟ یعنی مرزا جونیئر جیلمی کے ایک بچوں والا علم بھی نہیں ہے اس کے پاس، یعنی جہالت. یہ اس ایک آڈیو سے میں ابھی تو یہ آپ کے جو پہلو ہیں ان پہلوؤں پر میں روشنی ڈال رہا ہوں، ابھی میں اس آڈیو پر روشنی نہیں ڈال رہا. اس ایک آڈیو کے اندر اس کے 10 قسم کی جہالتیں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، شاید 10 سے بھی زیادہ ہوں گی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ابھی تو آپ کے جو دوسرا پہلو تھا اس کو میں نے وائنڈ اپ کیا ہے. تیسرے پہلو کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے تیسرا پہلو یہ بیان کیا ہے کہ ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. بھائی انہوں نے تو چھوڑ دیا ہوا ہے. مرزا قادیانی خود اپنی کتابوں کے اندر کلیم کرتا ہے، اور جب وہ عدالت کے اندر حاضر ہوا تھا تو ادھر اس نے باقاعدہ طور پہ یہ موقف دائر کیا تھا کہ دیکھیں میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں سب مسلمان کو، میں کسی کو کافر کہتے ہی نہیں ہوں. اور یہ وہی بات ہے کہ جو کہ اسمبلی کے اندر بھی 1974 کی اسمبلی کے اندر بھی ڈسکس ہوئی تھی. مرزے کی کتابیں کے اندر یہ موجود ہے. آج بھی قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، اور دیکھ لو یہ فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، یہ ملفوظات، یہ مکتوبات، یہ مرزے کی کتابیں دیکھو، اشتہارات، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ مرزا قادیانی تم سب کو مسلمان سمجھتا تھا. تو کیا مطلب یہ کہ اگر قادیانی کتابوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، تو کیا مرزا جونیئر جیلمی اور اس کے کرندے مرزئی جو ہیں وہ قادیانیوں کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے؟ بتائیں مجھے. میں ابھی ریفرنس دیتا ہوں، میں ابھی اپنا سسٹم آن کر لیتا ہوں، میں ابھی پٹاری کھول لیتا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تو وہ 3 پہلو تھے جس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے. اب آ جاتے ہیں اس کی آڈیو کی طرف.
سب سے پہلے اس کے سامنے ایک پرچی آئی ہے کہ وہ جی ذلی نبی ہونے کا دعویٰ مرزے کا یعنی نے کیا صرف ذلی نبی ہونے کا؟ یہ ایک دفعہ دوبارہ سنائے بھائی جمیل امان، جہاں کہوں گا روک دینا ہے آپ نے۔ جی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ بس روک دے۔ یار بیچ میں آواز ہی نہیں آئی آڈیو کی۔ جی یہ دیکھیے جی کہاں پہ اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور یار یہ بیچ میں آواز ہی نہیں آئی، پھر ٹوٹے کاٹتے ہو۔ آواز ہی نہیں آئی کلپ کی، کلپ کلیئرلی سناؤ۔ دوبارہ سنا دیں بھائی، کرو مذاق نہ کرو، خاموشی سے سنو۔ دوبارہ سنا دیں بھائی، جمیل بھائی دوبارہ ہاں سنا۔ جی ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ان کو شک ہے نا ٹوٹے کاٹے ہوئے ہیں تو یہ ٹرو اسلام جو پلمبریوں کا ہے نا اکاؤنٹ یوٹیوب سے ہی وہاں سے چلا کے سنا رہا ہوں۔ خیر سنائیے۔ جمیل صاحب میں نے پوری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ بس بھائی بس یہ پرچی آئی ہے جی سامنے، وہ پرچی پڑھ رہے ہیں، کوسچن پڑھ رہے ہیں مفتی صاحب۔ خاموشی سے مربی صاحب آپ کدھر ادھر اپنا جامعہ احمدیہ میں پڑھتے ہیں؟ کہاں پر پڑھ رہے ہیں جی؟ میں جواب دے رہا یار ہوں۔ یہ پہلی یہ مربی کس نے بولا ہے؟ مجھے ایک منٹ، جس طرح آپ علی بھائی پہ الزام لگا رہے ہو وہ تو موجود نہیں ہے ادھر، مربی کیوں بولا ہے آپ نے؟ بھائی سن لیں یار، میں عرض کر رہا ہوں ابھی سن تو لیں۔ اس بندے کو کہیں معذرت کرے یا چپ کر یار کے بیٹھے؟ بھائی میرے چپ ہو جائے اس نے یار، مربی کیوں بولا؟ چپ کر جائے یار مہربانی، زبردستی آپ کا مائک میوٹ کرنا پڑ رہا ہے، چپ ہو جائیں یار، کمال ہو گئی ہے۔ اچھا یہ آپ کے لیے دیکھیں بہت اس کے پاس رسپیکٹ ہے ایک اس مفتی کے صاحب، پاس بہت رسپیکٹ۔ چٹھی آئی ہے، اور اس جاہل مطلق کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ اتنا نہ اس کے پاس کوئی اتنا علم ہے۔ آپ نا نیچے بیٹھ کے بعد میں آپ کو اٹھا لیں گے، آپ مجھے پتہ ہے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ نیچے بیٹھے رہیں، آپ کو اٹھا لیں گے۔ پہلے ہم اپنی بات کر لیں تو پھر بعد میں اٹھا لیں گے آپ کو۔ تو یہ جاہل مطلق کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے قادیانی عقیدہ ہے کیا۔ دو صورتیں ہیں یہاں پر، دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ بندہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے قادیانی عقیدے کا۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جان بوجھ کے اس نے یہ سوال خود لکھا ہے یا خود کسی قادیانی کی پرچی یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ جو پرچی ہے نا، یہ پرچی ہمیں بتا رہی ہے کہ دال کے اندر کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ مرزا قادیانی نے کون سا ذلی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے تو کوئی 50 قسم کی نبوت کے دعوے کیے ہیں، نبوت کی وہ 50 قسمیں بیان کرتا ہے، ذلی نبوت، بروزی نبوت، حقیقی نبوت، غیر حقیقی نبوت، تشریعی نبوت، غیر تشریعی نبوت، ہاں جی، مثیلی نبوت، تمثیلی نبوت، وہ تو پتہ نہیں نبوت کی کتنی قسمیں بیان کرتا ہے۔ تو اس نے ایک مطلب یہ کہ یہ پلاننگ کے تحت ایک ہلکی سی چیز لے کے آ کے اس کو ایک سوال بنا کے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر جاڑ دیے۔ جمیل صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، گستاخی معاف، میں نے علی بھائی کے خود بیانات سنے ہیں۔ بھائی آپ ذرا ہمیں بات تو کرنے دیں، ایک جملہ مجھے بس اور بولنے نہیں دیں۔ جو جملہ بھی اس جملے کے لیے تو وہ راجہ صاحب کو ہم نے کال سے اتارا تھا جی، کہ بیچ میں جملہ بازی جو کرتے ہیں، اگلے کی بات تو سنا کرے کہ سارے مرزئی اور قادیانی ایک طرح کی ہوتے ہیں، اگلے کی بات نہیں سنتے آپ لوگ۔ اچھا تو اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ ان قادیانیوں نے اب مرزیت کا ڈھونگ رچا لیا ہے، مرزا جونیئر جیلمی کی چادر اوڑھ لی ہے قادیانی پیچھے پردہ، لیکن بولی بادہ انہوں نے مرزیت کا اوڑھ لی ہے۔ تو کون سی ذلی نبوت جی؟ اس نے روکا تک نہیں۔ اگر اس کو کوئی علم ہوتا نا، کوئی نالج ہوتا تو کم از کم اس کو روکتا کہ یار یہ پرچی کس نے بھیجی ہے، یہ کس نے سوال کیا؟ جاہل مطلق نے۔ کوئی اس نے ڈانٹا نہیں ہے اس کو کوئی، بلکہ اس کے اوپر پھر تبصرہ کرنا شروع کر دی ہے۔ چلیں جمیل بھائی تھوڑی سی آگے چلائیے، وہاں سے ہی تھوڑی سی آگے چلائیں۔
जमील भाई वहीं से ही थोड़ी सी आगे चलाएं। जी शाह जी, माजूम से ऐड आ गई दोबारा। काफी वर्किंग की है आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। नहीं यार, पीछे पीछे, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, गांधी साहब ने बड़ी वर्किंग की है, ये दोबारा सुनाएं। का दावा किया हो, लेकिन इसके ऊपर गांधी साहब ने काफी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब के ऊपर बस वीडियोस देख रोक दे, बस रोक दे। अब गांधी साहब ने ख्वाजे दा गवाह डड्डू, गांधी ने कौन सी वर्किंग की है जी? वो गांधी ने कौन सा, गांधी टोटली कादियानी अकायद का हामिल है। कादियानी भी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और उन्होंने कोई कुर्बे क़यामत में को नहीं आना, और गांधी भी यही कहते हैं। कादियानी जो है वो इमाम मेहदी के कायल हैं, और मतलब मिर्जा जूनी जो गांधी है वो भी कोई कायल नहीं है। और कादियानी भी एक रंग के अंदर वो इमाम मेहदी के कायल नहीं है, वो हज़रत ईसा के कायल हैं असल में। वो कहते हैं कि इमाम मेहदी और ईसा एक ही है असल में, तो महदियत को बीच में वो खा जाते हैं। तो ये तो टोटली अकायद उसके गांधी के हैं। अच्छा, उसने कौन सी वर्किंग की है जी कादियानियों के ऊपर? आपको पता भी है कि 1974 की असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ था, सबसे बड़ा मुखालफ ये जवेद गांधी था उसका, और आज तक उस मौकफ के ऊपर है कि भाई ये इनको तुम लोगों ने नॉन मुस्लिम अकलियत क्यों डिक्लेयर की है? कौन सी वर्किंग की है? या तो रद्दे कादियानियत पे ऊपर उसका कोई काम हो ना, कोई एक बता दे। मेरे पास अभी लाइब्रेरी के अंदर जवेद गांधी की टोटली किताबें पड़ी हुई हैं, कोई एक सफा दिखा दें, किताब का नाम बताएं, सफा बताएं जी, ये देखिए जी मुफ्ती बशर, ये देख। तो ऐसे होता है जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, दलील के साथ बात करो। ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा था ख्वाजे दा गवाह डड्डू। लो जी, काफी वर्किंग की है जी, काफी वर्किंग। केड़ी वर्किंग की थी? कोई हमें भी तो दिखाओ ना। चल जमील अवान आगे सुना भाई। जी, उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही ये सनद से बस रोक साबित दे, नहीं है कि रोक दे। उनका मौकफ भी यही है। ये थी वो बी आ गई ना। उनका मौकफ भी यही है कि किसी सही सनद, अब ये देख लीजिए, अब ये लफ्ज जो है ना सही सनद, ये हदीस के लिए इस्तेमाल होती है ये इस्तिलाह। ये खालस हदीस की इस्तिलाह है जिसको उसने कादियानियों के लिए इस्तेमाल कर दी है। ये थी वो असल में डंडी मार गया ना। ये है कादियानी अकीदा, ये है कादियानी अकीदा। मिर्जा कादियानी कहता है कि अब हदीस भी वही है जिसकी मैं तस्दीक करूंगा, और मेरे अकवाल मेरी हदीसें हैं। मतलब कादियानी ये बात कहे तो वो काफर, जब यही बात मिर्जा जूनियर जेलमी कहे तो ना जी, वो तो अली भाई हैं जी, अली भाई हैं। वो ये कादियानी अकीदा है, ये मुसलमानों का कीदा नहीं है। आगे बढ़े जी। कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद यही पे दावे नबूवत किया हो। बस खुद नबूवत का दावा किया हो। जाओ उठा के देखो मिर्जा कादियानी की किताब है एक गलती का इजाला, वो सिर्फ एक गलती का इजाला इसी एक मौजू के ऊपर है कि उसके मुरीद ने बाहर किसी से बात हुई तो उसने पूछा कि तेरा जो पीर है वो नबूवत का दावा करता है, तो उसका कादियानी जो मुरीद था उसने कहा नहीं कोई नहीं, वो तो नबूवत का दावा को नहीं करता। तो उसने आके मिर्जा कादियानी को बताया, तो मिर्जा कादियानी ने उसको डांटा, और ये पूरी किताब उसके जवाब के अंदर लिखी है कि तूने ऐसे क्यों बाहर जाके कहा कि मैंने नबूवत का दावा नहीं किया। उसने कहा मैं सच्चा नबी हूं, अल्लाह का सच्चा नबी, और नबी भी कौन था? मैं असली मोहम्मद, हकीकी मोहम्मद। वो सूरा अल फतह की आयत नंबर 29, जो कलमा शरीफ का जो दूसरा जुज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह,
وہ جہاں سے ماخوذ ہے، اس آیت کو لکھ کے مرزا قادیانی کہتا ہے اس آیت کے اندر جو محمد ہے وہ میں ہوں، وہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو محمد ہے۔ یہ کتنی بڑی گپ مار رہا ہے، یہ رد قادیانیت کر رہا ہے کہ تصدیق قادیانیت کر رہا ہے، مرزا قادیانی کی تصدیق کر رہا ہے، یہ تو پرچار کر رہا ہے قادیانیت کا۔ آگے سنائیے جی۔ جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے بس دعوے بس کیے۔ بس 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 اشارے دیے ہیں، کون سے اشارے دیے ہیں؟ کوئی ایک عبارت پڑھ کے سنا مرزا جونیئر جیل میں، کوئی ایک عبارت پڑھ کے سنا اس کی اشارے۔ وہ پاگل کے بچے، پھر 1974 کی اسمبلی پوری جو ہے وہ نکڑے لگ جاتی ہے، وہاں دسیوں علماء کرام جو گئے تھے وہ سب کنارے پہ لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ اتنی ہلکی بات تھی تو اتنی اسمبلی کیوں لگائی گئی؟ اور آج تک لاکھوں کی تعداد میں علماء ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں علماء، عوام کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں علماء اس کا رد کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اتنی ہلکی بات تھی کہ وہ اشارے اشوروں میں، بھائی اس نے کہا تھا اشارے اشورے، یہ اشاروں والی بات ہے؟ اب یہ ہے وہ قادیانیت کی تائید۔ آگے سنائیے جی۔ اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے، بس اور روک دے روک دے، میں کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، لوریوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا انسان ہے یہ۔ لوری بھی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، میں حوالے دیتا ہوں، آؤ کوئی مرزائی نکلے میدان میں، میں حوالے دیتا ہوں۔ پتر تم نے تو قادیانیت کا تو پتہ ہی ککھ نہیں ہے، یا تو تجھے سب کچھ پتہ ہے، تو جان بوجھ کے چھپا رہا ہے، ہر چیز کو چھپا رہا ہے، یا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو جاہل آدمی ہے۔ مفتی ہم صاحب نے تو پتر نہیں قادیانی بولنا۔ کے ہم نے مفتی تو قادیانی صاحب کتابوں کو گوٹ گوٹ کے پیا ہوا ہے۔ تو یار مفتی میرا صاحب پتر میں تھلے ادھر جا کے آپ بہ کو جا، روکتا ہوں، تو آپ تھلے کو جا کے روکتا بہ جا، ہوں تینوں بھائی بعد صاحب چک بات لیں گے۔ ختم کر انہوں دیتے ہیں کنے مفتی چکیا صاحب سی کو۔ یار کال تھے، پہلے بھی میں نے اس کو نیچے اتارا ہے تو اٹھا لیا کسی نے۔ بعد میں اٹھا لیجئے گا، جب ہماری بات کمپلیٹ ہو جائے گی تو جس نے اٹھانا ہوا اٹھا لیجئے گا، لیکن بعد میں اس نے بیچ میں بولتے ہی رہنا ہے۔ ابھی یہ ساری میرا پتر نیچے بیٹھ کے نا یہ باتیں نوٹ کرو، تو جب وقت آئے گا تو پھر ان کے جواب دے لینا تفصیل سے۔ اب وہ مجھے بات ہی بھول گئی ہے جو میں بات کر رہا تھا۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، بیچ میں ٹوک کے اگلے کو بندے کو الجھا دو کہ یہ اپنے موضوع سے ہٹ جائے۔ آگے سنا یار آڈیو۔ اپنا جمیل صاحب وہ کیا بات فرما رہے تھے قبلہ قاری صاحب؟ یعنی صاحب وہ میں پتہ نہیں کوئی کہہ لاہوریوں رہا کا، تھا کچھ، لاہوری کے لاہوری اس ہاں کو نبی لوری نہیں مانتے۔ لوری اس کو اصلی نبی مانتے ہیں یار، ڈرامے بازی کر رہا ہے یہ جھوٹا انسان، یہ اصل میں صرف قادیانیت کو پروموٹ کر رہا ہے یہ، اور اس کو پھر پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ لوریوں کی مثال نہیں بننی تھی، یہاں پہ مثال جو ہے نا وہ بننی تھی سلطانیوں کی، ناصر سلطانی کا گروہ۔ وہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا، وہ مجدد مانتا ہے۔ اس کو پتہ ہی کون نہیں قادیانیوں کے فرقے کتنے بن گئے ہیں، اور کس فرقے کا کون سا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو پتہ ہی کون نہیں۔ اس کی جانے بلا کھے جانتا نہیں ہے، یہ جاہل مطلق۔ آگے بڑھیں جی۔ جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا۔ بس تو بس میرا بس بس موقف روک دے روک دے، امتی نبی نہیں مانتا، یہ امتی نبی کیا بلا ہوتی ہے بھائی؟ وہ یہ کیا ہوتا ہے امتی نبی؟ واٹ از دس؟ ہے کوئی مرضی مجھے بتائے یہ امتی نبی کے اوپر ہی میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے، آ جاؤ۔ امتی نبی نہیں مانتا، اور لوریوں کی کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم امتی نبی نہیں مانتے، ہم تو مجدد مانتے ہیں؟
हैं? कहां पे पढ़ा है तुमने? झूठे इंसान। आगे बढ़े जी। आप जाके लिखें कादियानी फिरका को दावत इस्लाम, बस मैं इनको बस इस्लाम से बस 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 अभी ऐसा है ना, मैंने कहा था मैं 10 से ज्यादा इसकी खबासें इस एक ऑडियो के अंदर से बयान करूंगा। मैं कहता हूं इसकी ये जो वीडियो है ना, जिसका बड़ा ये तज़किरा करता है कादियानी फिरका को दावत इस्लाम, इसका पूरा ऑपरेशन किया हुआ है मैंने मेरे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर जाके देख लें। हाँ, कोई 6-7 घंटे की वीडियो मौजूद है इसकी एक वीडियो के जवाब के अंदर। बड़ी बड़ी लाइव स्ट्रीमें हमने की हैं, इसकी वीडियो के ऊपर हमने जनाब घंटों भर गुफ्तगू की है। वो वीडियो आप देख लें, टोटली कादियानियत के अकायद के ऊपर मुश्तमल है। बीच में एक भी रद्दे कादियानियत पे उसने एक बात भी नहीं, एक भी, एनीवन। मेरा चैलेंज कोई कबूल करे, वो वीडियो ले आए मेरे सामने और मेरे साथ डिबेट कर ले। है किसी मर्ज़ई में हिम्मत? चैलेंज कबूल करो। कादियानी फिरका को दावत इस्लाम। आगे बढ़ें जी। आगे जी, आगे थोड़ी सी। कादियानी फिरका को दावत इस्लाम, तो मैं इनको इस्लाम से अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूं। बस बस रुक जाए। इस्लाम से और अहले सुन्नत से दो चीजें हैं। इस्लाम से और अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका। मैं कहता हूं मेरा चैलेंज कबूल करें ये मर्ज़ई, मिर्जा जूनियर जेलमी की उस पूरी वीडियो को छोड़ दो। जाओ मर्ज़इयो, तुम्हें चैलेंज है, मिर्जा जूनियर जेलमी की कोई एक वीडियो ले आओ जिसके अंदर उसने मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का रद्द किया हो। कोई एक वीडियो, एक वीडियो ले आओ। मैं कहता हूं इस कादियानी फिरका को दावत इस्लाम जो इसकी वीडियो है, उसके अंदर कादियानियत की इतनी हमायत की है, इतनी उल्टा इसने इस्लाम की हतक की है, मुसलमानों को बुरा भला कहा है, उलमा को, बाबे बुजुर्गों को, और जितने भी मुस्लिहीन हैं, और खास करके जिन्होंने ये असेंबली लगाई थी 1974 की असेंबली, वो तो सबको किनारे पे लगा गए। और क्या ये कादियानी अहले सुन्नत से टूटे हुए हैं? वो कितना गप्पी है ये। मैं कहता हूं इसके ऊपर भी मैं मुनाजरा करने को तैयार हूं। मिर्जा कादियानी वाबी था, वाबी, जैसे रफाई दैन करता है मिर्जा जूनियर जेलमी, वैसा ही ये रफाई दैन करता था, गैर मुकल्लद था, ये वाबी था। इसके ऊपर मैं साबित कर दूंगा, कोई डिबेट कर ले मेरे साथ। आ जाओ। अहले सुन्नत से टूटा हुआ है, लख दी लानत झूठों के ऊपर, अल्लाह की लातादाद लानते भाई। आगे बढ़े भाई, है कोई आगे? जी जी। करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस बस 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 मजबूरी बन गई। हाँ, ये मजबूरी होगी तेरी। तेरे के संग दे विच नूं आया सी, मजबूरी दिया पुत्रा, हमारी मजबूरी बन गई है। वो मिर्जा जूनियर जेल में, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने जो अपने 313 साबी बनाए थे ना, जेली साबी, उनमें से जो आखिरी साबी है ना, वो मिर्जा जूनियर जेलमी का पढ़नन है। जाओ जाके देख लो, तहकीकें कर लो। ये बच्चा है इनका कादियानियों का बच्चा है, नजायज बच्चा, जो उनकी गोद के अंदर जाके बैठा है। मजबूरी तेरी हो गई। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ गैर मुस्लिम अकलियत डिक्लेयर करवाया। उनको तो तू कह रहा है कि बाबों का तो खुदा ही कोई और है, उलमा को तो तू मान ही नहीं रहा।
وہ تیرے پیو سن. چلیں جی آگے بڑھے. مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. بس آیا نا کھوتی بورڈ تھلے. یہ والا تھا اختلاف. اس اختلاف کی بیس کے اوپر انہوں نے ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. دنیا کی کوئی ایک قادیانیوں کی کتاب دکھا دو کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر کی ہے. میں کہتا ہوں منہ مانگا انعام دوں گا. جاؤ چیلنج قبول کرو. اگر اتنا ہی یہ سچا ہے تو لے آؤ کوئی کتاب. اس کو کہتے ہیں چیلنج, اس کو کہتے ہیں دلیل, اس کو کہتے ہیں علمی گفتگو. بک بک کرنا ہوائیاں چھوڑنا, ظالم ترین انسان. آگے بڑھیں جی. انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں, تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے ہم حق رکھتے ہیں جو ہمیں کافر کہہ رہے. یہ قاعدہ کلیہ کہاں پہ پڑھا ہے تم نے کہ جو تمہیں کافر کہے تو اس کے اوپر حق رکھتا ہے کہ تو اس کو کافر کہہ دے؟ کیا یہ قاعدہ قرآن کا ہے کہ یہ حدیث کا ہے؟ کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ سنا نا سانو میں بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ. یہ دیکھو جی لکھا ہوا ہے کہ جو ہمیں کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو جو ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے گا اس کو ہم بھی کافر کہنا چھوڑ دیں گے. کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ سنا نا پتر میرا. کدھر گئی ہیں تیریاں انٹرنیشنل نمبرنگ؟ آگے ہے بھائی. جی شادی ختم ہو گئی ہے. یہ گولڈن کوٹ اس کا. گولڈن کو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں, تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. ہاں گولڈن کوٹ اتر تیرا یہ گولڈن کوٹ جڑا ہے نا وہ گسڑ گیا ادھر ہی. جاؤ نکال لو جا کے. گولڈن کوٹ دا پتر نہ ہوئے تھے. اب اٹھائیں بھائی ان مرزیوں کو کال پہ. اب اٹھائیں, جو ہم نے بات کرنی تھی کر لی ہے. آ جاؤ میرا پتر مرزیو, آؤ نیڑے لگو. جی بہت شکریہ. بات کمپلیٹ ہوگی, میں اب بات سٹارٹ کر سکتا ہوں؟ ہاں جی کریں. امید ہے کہ آپ نے سارے پوائنٹ نوٹ کر لیے ہوں گے. ترتیب سے جی سب کے بالکل جواب دیتے بالکل. جی. جی بالکل ترتیب میں جواب دیتا جاؤں گا, اور یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کیجیے گا بیچ میں نہ بولیں اور نہ نیچے اتاریں. ہمت رکھیے گا سننے کی بھی. نہیں ہم نے سب اپنا سے بدلہ پہلے تو لینا نا بھائی. بیچ میں ہمیں جی بھی جی تو بات آپ نے نہیں کرنے دی. اب ٹھیک ہے بدلہ تو لیں گے ٹھیک ہم. دیکھیں ٹھیک ہے اتنا ٹھیک بدلہ ہے لینے کی اجازت تو دیں ہمیں نا. یہ ٹھیک تو ہے نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جو مرضی کریں اور ہم آپ کے ساتھ بدلہ بھی نہ لیں. جی جی ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہم آپ کو بھی نہیں پھر کرنے دیں گے نا. اب جی ایسے ہی ہے ٹھیک تو ہے ایسے کو تیسا ہی ٹھیک. ہوتا ہے نا. جی جی بالکل یہاں تو ٹھیک ہے اس مفتی قانون صاحب. آپ نے بنانا تھا نا پہلے کہ بھائی آپ بات کرو گے میں نہیں بولوں گا. آپ نے تو 2-3 دفعہ یہ قانون توڑا ہے. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں بات سٹارٹ کروں؟ ہاں کریں, بیچ میں ہم بولیں گے. میں جی یہ جی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ ہے. یہ آپ ہمیں پابند نہ کریں کہ آپ نے نہیں جی جی بولنا. میں یہ کہہ رہا جی ٹھیک ہے. ہوں. ایک ایک پوائنٹ پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو آپ نے انتہائی ایک گھٹیا بات کی, آپ نے مجھے پتر بولا. میں تو آپ کو پتر نہیں بولوں گا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میری اولاد اتنی منہ پھٹ ہو سکتی ہے یا اتنی غلیظ ہو سکتی ہے اور جھوٹی ہو سکتی ہے, پہلی چیز. اور دوسرا آپ کا ایک پوائنٹ آپ نے سب سے پہلا جو ریز کیا تھا نا وہ پرچی کا ریز کیا تھا. پرچی جہاں سے سٹارٹ ہوئی پھر آگے ساری تقریر سٹارٹ ہوئی نا. تو پرچی جو ان کے پاس آئی آپ نے کہا جی یہ پلانٹ پرچی تھی, انہوں نے خود لکھی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ بھی آپ نے کہا ان تھا سب لوگوں کے یا کسی سامنے قادیانی سے لکھوائی ہے. جی یہ جی بھی یا کسی قادیانی سے لکھوائی ہے. بالکل ہاں یہ پوری بات تھی آپ کی. جی سب سے پہلے ان 26 بندوں کے سامنے اس پوائنٹ کو آپ نے پروو کرنا ہے, آپ نے نہیں. وہ ثابت آپ نے کرنا کرنا ہے ہے. کہ ہم نے کرنا سن ہے. لیجئے, اب سن لیں, وہ بات سن لیں, یہ بات یہ ہے کہ ہمت اس کے رکھیں. اندر قادیانیت نوازی پائی جا رہی ہے نا. وہ پروف آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے. ثابت آپ ہی کرے نا.
और यार हिम्मत करो, माइक क्यों बंद करते हो? 26 नहीं नहीं माइक ना बंद करें, वैसे इनको हमने बोलने नहीं देंगे भाई, बदला हम पूरा पूरा लेंगे। मुफ्ती साहब हाँ जी बोलेंगे, हम भी बीच में बोलेंगे। कायदा कुलिया मेरा बेटा, आपने मेरा पुत्र जी, आपने खुद आपने खुद ये कायदा कुलिया जो है ना ये बनाया है कि जब कोई बात करे तो बीच में टोकना है और बोलना है। ये दरवाजों पे जो आपने बिठाए हुए मॉडरेटर, इनको बांधे पहले, इनको बांधे फिर गुफ्तगू हो सकती है। ये जब तक खुले हैं ये आपको नहीं बोलने देंगे। नहीं आप नहीं ना हमसे बांधे जा रहे, आपको हमने बांधने की बड़ी कोशिश की है, आप पत्थर के ऊपर नहीं बांध रहे हमसे, क्या करें अब? दरवाजों पे बांधे। अब आपने बदतमीजी की ना तो मैं नीचे उतार दूंगा, बस फाइनल है ये। उस्ताद मोहतरम से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है हमें। बड़े पे एतमाद, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। अपने बड़े पे एतमाद नहीं है, तो बात करनी है, ये मैं नीचे उतार दूं। अपने बड़े पे एतमाद। ओ मुरब्बी, ओ मर्जे का मुरब्बी, मर्जे जूनियर का मुरब्बी आ गया। बड़े पे एतमाद। ये जब तक तमीज से बात नहीं करेगा इसका माइक म्यूट ही रखूंगा मैं। पे बांधे रहो, इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है तुम्हें। तो चले यार मरज़ई को बांध दो यार दरवाजे पर। इधर कर मेरा पुत्र, इधर सिर कर, पटा पाइए तेनू बनिए तेनू। जी मैं तो आपको तेनू अकेडमी दे बाहर बनना है। इतनी गंदी नहीं हो सकती, अकेडमी तो बाहर बनना है। मेरा नुत्फा इतना गंदा हो सकता है जो बड़ा बदतमीजी कर रहा है। अब बदतमीजी कर रहा है जी इसको कुछ शर्म नहीं है कि मुफ्ती साहब यार। ये एक मिनट, ये इसको किसने उठाया है? मुझे पहले ये बता दें कि किस एडमन ने उठाया ये गबर को, मुझे सिर्फ बता दें इतना सा। कुछ शर्म करे मुफ्ती साहब, निकाल दे उसको, एडमन से निकाल नहीं, दे। 70 दफा मना किया है कि एक टाइम पे एक बंदे से बात हो सकती है। कौन उठा रहा है? चले जी गब्बर साहब आ गए हैं, बात करने दें इनको। जी गब्बर साहब। हजूर वाला रिक्वेस्ट ये थी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अली भाई के जो स्टूडेंट्स हैं, जी अपने टीचर पर जब कोई भी हरफ आता है ना, एक आधा हरफ नाखून जितना भी, तो आग बगूला होके गालियां देना शुरू कर देते हैं। इनके पास ऑथेंटिक चीज़ कोई नहीं होती कि ये किसी बुक से दलील दे सकें। इन्होंने नंबरिंग लिखी होती है, बस नंबर पढ़ रहे होते हैं और एक रिमोट कंट्रोल बंदर जैसे होता है ना, वैसे चलते जाते हैं, बस किसी की बात सुनते नहीं है और ना किसी को करने देते हैं। आप बजा फरमा रहे हैं, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हमने तो बड़ी दफा देखा है ना, तो ये बात है। और या तो ये हिम्मत करे ना, देखे मैंने 2-3 चैलेंज किए हैं, 2-3 चैलेंज किए हैं, मैंने कहा कुछ चैलेंज कबूल करो, या तो हिम्मत है तो अपना मतलब इस चीज का सबूत दो ना कि मुस्लिम इल्मी किताबी बनने का। कहो कि मुफ्ती बशर मैं तेरा चैलेंज कबूल करता हूँ। हुजूर वाला मैदान में अभी मैदान से जाते हैं। मुफ्ती साहब कैसे करेंगे ना, आप समझाएं मुझे, ये कैसे करेंगे जब इनके पास प्रूफ है ही नहीं, ये सिवाय बदतमीजी के अब कोई जवाब नहीं बनता, तो ये कैसे कबूल करेंगे जब इनका अपना टीचर कबूल नहीं कर सकता? इतने बड़े चैलेंज जो हैं, जो हमारे आंखों के सामने खुल के आ चुका है, तो ये कैसे कबूल करेंगे इस चीज़ को? हाँ जी ऐसा ही है। उन्होंने मुफ्ती साहब एक सवाल पूछ लूँ चलते चलते, उन्होंने मिनी गॉड होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम खुदा बना दिए जाएंगे। जी 60 साल की उम्र अगर मिल जाएगी ना तो फिर मिनी खुदा बन जाता है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अल्लाह अगर दुनिया में हमें कुन फयकून देता है तो हम यहाँ भी खुदा बन जाएंगे। हाँ नहीं वो 60 साल की जो जिंदगी है वो दुनिया की है ना। तो अब ये जो बच्चा आया था, ये पता नहीं अब इसकी अब उम्र कितनी थी मिनी खुदा बनने में, वो तो पूछे ही नहीं है मैंने। तो अल्लाह भला करे आपका, आपने याद करवा दिया है। तो आइंदा जब भी कोई आए ना भाई मरज़ई, तो उसकी कम से कम उम्र पूछा करो, और फिर पता चल जाता है भाई अभी मिनी खुदा बनने में तेरा इतना वक्त रह गया, बाकी तो ठीक हो गया। और है अगर हाँ गब्बर भाई से इजाजत लें तो। जी गब्बर भाई कोई और बात करनी है आपने? अल्लाह मैं बड़ा आपसे सीखने को मिल रहा है, बस खामोशी से सुनूंगा। जी जज़ाकल्लाह। आपका नाम क्या है पहले तो ये चलो बता दें। हुजूर वाला ये प्लम्बरियों की वजह से मैंने अपना नाम छुपा लिया है। नहीं किसी वजह से नहीं छुपाते। जमील साहब को पता है,
क्योंकि बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उस्ताद तो मोहतरम, ये ये रते मिर्जा जेल में करते हैं, इनके अकाउंट भी बड़े ब्लॉक हो रहे हैं, ये उसी पे काम करते हैं। हाँ इनकी हाँ वीडियो हाँ वगैरह हाँ। अच्छा काम जमील है इनका, साहब बड़ा मैं अर्ज करूंगा, थोड़ा सा अर्ज करूंगा जी कि अल्लाह आपको हयाती दे, अल्लाह आप की तकवीयत आपको दे, काम जारी रखें, लेकिन आमीन काम करेंगे हम असूलों के तहत, ठीक है जी ना। मैं तजर्बे की बात अर्ज कर रहा हूँ। अपना एक मकाम बनाए, अपना एक नाम बनाए। जी हम फेक आइडिया क्यों यूज करें? हमें पर्दों के पीछे छुपने की जरूरत ही नहीं छुपेंगे। बेशक। मुफ्ती साहब एक मसला है मेरे हाँ, साथ। मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जी एक मिनट थोड़ा सा सुन ले। एक तो अपना नाम ओरिजिनल जो है ना वो जी रखना है। ये हमने ना कुछ दिनों से ये कैंपेन चला रहे हैं, जो भी हमारे प्यारे आ रहे हैं उनको ये दावत दे रहे हैं। तो दूसरा ये है कि ये अपनी तस्वीरों की बजाय ना ये खत्म नबूवत की लोगो लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, दोस्तों ने लगाया हुआ है, जी तो ये लगा ले। हाँ जी, इसकी बरकत भी हो जाएगी। बेशक गुम्बद खजरा की तस्वीर है, ऊपर खत्म नबूवत की आयत लिखी हुई है इतनी प्यारी। हाँ जी, तो ये एक बेशक बरकत भी हो जाएगी। दूसरा ये कि नाम जो है ना जेनवन जो वालदैन ने रखा था वो जी रखें, कोई मसला नहीं। आईडी बेशक 101 ब्लॉक हो, बेशक ब्लॉक होगी नहीं बना लेंगे, ब्लॉक बेशक। होगी एक और बना लेंगे, कोई मसला नहीं, फिर क्या मसला है। मुफ्ती साहब एक और हाँ, मसले की वजह से मैंने बदला है। मसला ये अच्छा है अच्छा। कि ये आपको पता है छोटी छोटी उम्रों के होते हैं, ये 18 20 22 25 साल के बच्चे होते हैं जी हाँ जो जी हाँ। ये जूनियर के चक्कर में आ जाते हैं। उनके साथ मैं करता हूँ व्हाट्सएप पे जो है बातें, समझ लें डिबेट की तो मेरी औकात नहीं है, तो बातों बातों में तकरीबन जो छोटा खुदा वाले अकीदे से जिन्होंने तौबा की है, तकरीबन 13 बच्चे हैं वो जिन्होंने तौबा करके दोबारा वो ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह मुसलमान हुए, तायब हो गए हैं, वो इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, उन्होंने इस्लाम दाखिल हो कबूल गए। किया है। अब ये मसला है मेरा इनके साथ क्योंकि मसला ये है ना, ये है कि मुमिनी खुदा का अकीदा एक बंदा रख रहा है वो तो मुशरक हो गया ना। अब मुशरक आप हो इनको गया। तायब करवाएंगे तो यकीनी सी बात है कि आपने उनको इस्लाम कबूल करवाया है। जी जी। अब जी आगे मसला ये हुआ है कि इनका एक बड़ा दायां हाथ है इंजीनियर साहब का, दानिश सत्ती, वो इसके रिपोर्टिंग वाले अकाउंट संभालता है, यानी कि रिपोर्टें मरवाता है। उसके साथ मेरी डिबेट थी। डिबेट से 2 दिन पहले वो भाग गया, उसको किसी ने इतला दे दी कि 13 पहले बदल चुके हैं। तो दानिश सत्ती ने क्या किया, उसने मुझे गालियां दी सोशल मीडिया पे। मैंने उसका जवाब नहीं दिया, मगर मैंने उसको कहा कि प्लीज आप एक दफा आएं, बात करते हैं। तो उसने क्या किया है, जितने भी इनके ग्रुप हैं उन ग्रुप्स में इसने मेरा नाम चला दिया है कि नुमान नाम से जो है ना एक लड़का है उसके साथ नहीं बैठना। जिधर भी मैंने नाम बताया है ना, मैंने ये 99% मैंने देखा है, कोई 14-15 के करीब या 20 के करीब ऐसे बच्चे थे जो नाम सुनने के बाद दोबारा नहीं आए। तो मुझे ये नाम बदलना पड़ गया। अब मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं करेंगे हम, ये नहीं करेंगे। यहाँ तो देखिए सारे यही भाग तो जाएं बात है कि एक मुस्लिम की, यही तो बात है कि वो हक गो होता है, जो उसका बातिन होता है वो ही उसका जाहिर होता है, जो जाहिर होता है वो ही उसका बातिन होता है, वो कोई नहीं पर्दों के अंदर छुपता। यही तो बात है, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, नहीं। यही तो अर्ज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जिसके मुकद्दर में इस्लाम लाना होगा वो ले आएगा। अब देखे ना, आजज को तकरीबन सारे कादियानियों ने ब्लॉक किया हुआ है। आज से कोई 2-3 साल कबल चले जाएं तो रोजाना की बेस के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 कादियानियों से हमारी डिबेट्स होती थी। आज का वक्त वो आया है कि कादियानियों ने चुन चुन के आजज को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन मुझे बड़ों ने मशवरे दिए, शाह जी ऐसा करें, फेक आइडिया बना के जाएं। मैंने कहा ना भाई ना, जो मैं हूं जैसा हूं वैसा ही रहना, कोई भी ना सुने हमारी, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। तो इन पर्दों के पीछे हम नहीं छुपेंगे। और क्योंकि देखे ना, इतने प्यारे नाम है हमारे। नुमान नाम है ना आपका? जी मेरा नाम नोमान। नुमान, देखे तो सही, हजरत अबू इमाम आजम अबू हनीफा का नाम भी नुमान था, बिन साबित। ठीक है।
तो इतने प्यारे नामों को हम क्यों भाई गब्बड़ शब्बड़ इधर उधर क्यों बनाए हम? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, जो है हम हैं, किसी को नहीं हम कबूल, कोई मसला नहीं भाई, तुझे कबूल नहीं है ब्लॉक ठोक दे, कोई गल नहीं, फिर क्या हुआ? सही सही सही। हाँ, अगर तू चलो हमें कबूल ना हुआ तो हम तुझे ब्लॉक ठोक देंगे, बस यही है ना, और क्या कर सकते जी हैं? जी 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 जी, सही तो सही जिसके मुकद्दर में तकदीर में सुधरना है, पलटना है, तो वो किसी ना किसी जरिए से आपके मत्थे लग जाएगा। सही। अगर आपके हाथों से किसी ने ईमान लाना हुआ, आपके मुकद्दर में लिखा हुआ, तो वो घूम फिर के आ जाएगा। हाँ, ये बात मैं आपको सच्ची मुच्ची की बता रहा हूं, जो हमारे साथ हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं। असल तो में ये ना है कि अपना एक म्यार बनाइए और अपनी आईडी एक रखनी है, बदलनी है नहीं। ये नहीं नहीं बस कि भाई एक आईडी बंद हुई तो अब और आईडी से, नहीं नहीं, क्यों भाई, बार बार वही बनाएंगे, बार बार वही बनाएंगे। सही। हाँ, ये बात जी। अच्छा ठीक। मुफ्ती साहब एक आखिरी रिक्वेस्ट ये थी, आखिरी रिक्वेस्ट ये थी कि जब रोज़ाना की बुनियाद पर एक दिन छोड़ के दूसरा, एक दिन ऐसे जब तौबा ताइब हो रहे थे और मुझे भी मज़ा आने लग गया था, तो ये जो मेरे साथ हुआ दानिश सत्ती का मसला, उसके बाद क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन कोई भी बच्चा जो है ना वो सामने नहीं आया डिबेट के लिए, कोई भी बच्चा। इवन के ग्रुप में मौजूद थे, मेरे ग्रुप में उन्होंने ऐड हुए थे, तब भी वो सामने नहीं आ रहे थे बात करने के लिए। तो आप यकीन जाने कि ना मुझे चैन था और ना मुझे नींद आती थी। मैंने तकरीबन फजर के बाद जाकर मुझे नींद आती थी, वो भी 2 घंटे 3 घंटे। सही। मतलब इतनी बेचैनी के बाद अब ये फिर ना मुझे हमारा यहाँ ना फजर की नमाज का टाइम है, तो आप हजरात बैठिए, तो आज इसको इजाजत दीजिए। ते यार ये क्यानी साहब सुनते हो पे? क्यानी साहब सुन रहा हूँ जी सर। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੈਬੋ ਗੈਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। जी बिस्मिल्लाह जनाब, अपना ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਗੋ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਵੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। तो चलो जी बैठो जी, तशरीफ रखें, तो मैं फिर थोड़ा सा अल्लाह को राजी कर लूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक 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 या रसूल। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है, और ये फितने सर उठा रहे हैं, और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है, वो और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं, और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम से कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान की है,
اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد،